السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب میں اپنی بہن کی باتوں کو سوچتی تب میرا دل دکھتا۔ مجھے اپنی بہن سے اس قسم کے رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے کتنی زیادہ نفرت رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے، اور آج اس کا احساس مجھے ہو گیا تھا۔ دراصل میری بہن کو رشتے والے دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن اپنی بہن کی جگہ میں وہاں پر چلی گئی۔ لڑکے کی بہن نے مجھے پسند کر لیا۔ یہ بات میری بہن سے برداشت نہیں ہوئی تو وہ میرے کمرے میں آ کر مجھے طرح طرح کی باتیں سنانے لگی۔ آج اس نے نہ صرف میرے کردار پر بات کی، بلکہ اس نے میری بدصورتی کا بھی سب کے سامنے چرچا کیا تھا۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلا رہی تھی کہ اس کی آواز سن کر محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو کر تماشا دیکھنے لگے، لیکن اسے تو جیسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف امی خاموشی سے بیٹھی بے یقینی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ کیسے یقین کرتی؟ انہوں نے کم از کم ہماری تربیت ایسی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ہمیں شروع سے ہی یہ سکھایا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک دوسرے کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اور یہاں پر میری بہن نے نہ صرف میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، بلکہ مجھے سارے محلے کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ محلے کی عورتیں اپنی دیواروں پر کھڑی اپنے منہ میں دوپٹے دیے باتیں کر رہی تھیں اور ہماری اس حالت پر ہنس رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ معاملہ مزید بڑھتا، امی بیچ میں آ گئی اور میری بہن کو زور سے ایک تھپڑ مارا۔ میری بہن یکدم ہی سکتے میں آ گئی اور پھر روتی ہوئی اپنے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد امی میرے پاس آئیں اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، تم اس کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو، وہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ امی کی بات سن کر ایک نظر میں نے امی کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن مجھ سے بولا کچھ بھی نہیں گیا۔ اس کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ شکر تھا کہ ہم دونوں کے کمرے الگ الگ تھے، ورنہ وہاں پر بھی ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ ہم دونوں صرف دو ہی بہنیں تھیں۔ ہمارے ابو کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جس وقت میں صرف 7 سال کی تھی۔ اس کے بعد امی نے ہم دونوں کی پرورش کی۔ انہوں نے ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، بلکہ وہ ہماری ہر خواہش ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیا کرتی تھی۔ میں بچپن سے ہی سانولی تھی اور عام سے نقوش کی مالک تھی، اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی میرا دوست بننا پسند کرتا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ میں کالی تھی اور بدصورت تھی۔ جب میں اسکول جاتی تھی تو وہاں کے بچے میرا مذاق بناتے تھے، اور اگر میں ٹیچر کو شکایت لگا دیتی تو ٹیچر بجائے میری بات سننے کے ان بچوں کا ساتھ دیتی اور پھر ان کے ساتھ مل کر میرا مذاق بناتی۔ میں بچپن میں بہت روتی تھی اور امی سے آ کر شکایتیں لگاتی تھی، لیکن امی ہمیشہ مجھے صبر کا درس دیتی اور کہتی کہ تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو، بلکہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی کے نصیب بہت ہی اچھے ہوں گے۔ امی کی باتیں سن کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی زمانے کی ستم ظریفیاں مجھے چین کا سانس نہیں لینے دیتی تھیں۔ اسی دوران میرا ایک دوست بن گیا۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی جب میری علی سے دوستی ہو گئی۔ علی نہ صرف میرے محلے میں رہتا تھا بلکہ وہ میری کلاس میں بھی پڑھتا تھا۔ میں اس کے ساتھ آنے جانے لگی۔ میں بریک میں بھی اپنا وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ بھی اپنے دوستوں کو چھوڑ کر میرے پاس آتا تھا۔ ہم دونوں اکٹھے لنچ کرتے تھے اور باتیں وغیرہ کرتے تھے۔ علی پڑھائی میں بہت ذہین تھا، وہ پڑھائی میں بھی میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ علی کے آ جانے کے بعد مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اب مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اگر علی کے سامنے کوئی بھی مجھے برا کہتا تھا یا میرا مذاق بناتا تو علی نہ صرف اسے باتیں سناتا بلکہ پرنسپل سے بھی اس کی شکایت لگاتا تھا، اور پرنسپل صاحب اس بچے کو سزا سنا دیتے۔
علی چونکا پرنسپل صاحب کا بھانجا تھا، اسی وجہ سے اس کی بات نہ صرف وہ مان لیتے تھے بلکہ اس پر فوراً عمل بھی کر دیتے تھے۔ میری زندگی دوبارہ سے یکدم ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ اب میں شوق سے اسکول جاتی تھی اور امی سے بھی اس چیز کی شکایت نہیں لگاتی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک ایسا وقت آیا کہ علی یہاں سے شفٹ ہو گیا۔ اس دن میں بہت روئی، کیونکہ اس دن کے بعد دوبارہ سے میرا وہی برا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد دوبارہ سے بچے میرا مذاق بنانے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ مجبوراً مجھے اپنا اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد نہ جانے کس نے میرے گھر میں یہ شکایت لگائی کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے امی سے بھی مار کھانی پڑی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی میرے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آتا تو میں رونے لگتی اور اپنے کمرے میں جا کر علی کو یاد کر کے روتی۔ علی بے شک یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن وہ اپنی یادیں یہیں پر چھوڑ گیا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی، لیکن اس دوران بھی میں علی کو نہیں بلا پائی تھی، بلکہ وہ میرے دماغ میں ابھی بھی ویسا ہی نقش تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کیسا ہو گیا ہوگا، چونکہ میں ابھی 18 سال کی ہو چکی تھی اور یقیناً وہ بھی 20 سال کا ہو چکا تھا، لیکن مجھے کہیں سے بھی اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک بار اس کی کزن ہمارے محلے میں آئی۔ جب میں نے اس سے علی کے بارے میں پوچھا تو وہ میری بات کا برا منا گئی اور مجھے کہنے لگی، تم اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ وہ تمہاری طرف نظر ڈالنا بھی پسند کرے گا۔ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی عجیب لگی، کیونکہ وہ میری بات کا غلط مطلب نکال رہی تھی۔ میں علی سے کسی غلط مقصد کے تحت نہیں ملنا چاہتی تھی، بلکہ وہ میرا دوست، اس وجہ سے میں صرف اس کی خیر خیریت دریافت کرنا چاہتی تھی اور پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت کس سال میں ہے۔ لیکن اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ اس کے بعد پورے محلے میں یہ بات بھی مشہور کر دی کہ میں علی کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں اور کس طرح سے اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے محلے کی لڑکیاں مجھ پر ہنستی اور کہتی کہ انسان کو پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے، اس کے بعد انسان کو اپنے لیے ہم سفر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میں ان کی باتوں کے جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بولوں گی تو وہ مزید برا بولیں گی، جس سے خود مجھے ہی تکلیف ہوگی۔ اس دوران صرف میری بہن ہی تھی جو میرا خیال رکھ رہی تھی۔ 10ویں جماعت تک تو اس نے بھی میرا کبھی ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر میرا مذاق بناتی تھی۔ لیکن پھر بعد میں اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا کہ نہ صرف وہ میرا خیال رکھنے لگی بلکہ ان لڑکیوں کو بھی منہ توڑ جواب دینے لگی جو مجھ پر انگلی اٹھاتی تھی یا مجھے برا بھلا کہتی تھیں۔ اس تبدیلی پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ یہ تبدیلی میں ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لہٰذا میں اس بار بھی شکر ادا کرنے لگی۔ امی بھی خوش ہو گئی کہ ہم دونوں میں اتفاق ہو گیا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اتفاق بھی ایک محدود مدت کے لیے ہے۔ میری چھوٹی بہن اور وہ مجھ میں 4 سال کا فرق تھا، لیکن میری بہن مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اسے زمانے بھر کی چالاکیاں آتی تھیں، وہ جانتی تھی کہ کہاں پر کون سی بات کرنی ہے اور کیسے کسی کو اپنے جال میں پھنسانا ہے، جبکہ میں زیادہ تر گھر سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس وجہ سے میرا زیادہ لوگوں سے پالا نہیں پڑتا تھا، اور جن مختصر لوگوں سے میں ملتی تھی ان پر پہلی ہی ملاقات میں میں یقین کر لیتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انسان جیسا باہر سے نظر آتا ہے ویسا اندر سے نہیں ہوتا، اور اس چیز کا احساس بھی مجھے اپنی بہن کی وجہ سے ہی ہو گیا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، جبکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی بہت کم عمری میں ہی شادی ہو جاتی تھی۔ امی ابھی سے میری شادی کے لیے فکر مند ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ فکر مت کریں، مجھے ویسے بھی زیادہ پڑھنے کا شوق ہے، اس دوران میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گی۔ لہٰذا امی نے بھی ضد نہیں کی اور خاموش ہو گئی۔
چونکہ ہمارے ابو فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ اس وجہ سے ہر مہینے وہاں سے ایک موٹی رقم میں پینشن آتی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی دکانیں بھی تھیں جنہیں ہم نے کرائے پر چڑھایا ہوا تھا۔ وہاں سے بھی ہر مہینے ایک موٹی رقم آتی تھی جس کے ذریعے ہمارے گھر کا خرچہ بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ اس لیے امی ہمیں بہت آرام سے پڑھا رہی تھیں۔ مجھے پڑھائی میں شروع سے ہی دلچسپی تھی، اسی وجہ سے میں شوق سے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی، جبکہ میری بہن میٹرک میں تیسری بار فیل ہو رہی تھی۔ اسے پڑھائی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے پڑھائی کے علاوہ دوسری تمام سرگرمیوں سے محبت تھی، جن میں اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام دوسرے لوگوں کی ٹو لینا تھا کہ اس وقت کون سا انسان کیا کر رہا ہے۔ اسے محلے کی سب آنٹیوں کی خبر ہوتی تھی۔ میری کالج کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جبکہ میری امی میری شادی کی فکر کرنے لگی۔ اب میری عمر 24 سال ہو چکی تھی، جبکہ میری بہن کی عمر 20 سال ہو چکی۔ چونکہ اسے پڑھائی سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے کالج کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ امی نے بھی اسے زیادہ تنگ نہیں کیا۔ اب وہ شادی کے چکروں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر بے شرم تھی کہ وہ اپنے منہ سے امی کو کہہ دیتی تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ امی اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھیں کہ لڑکیاں اپنے منہ سے یہ بات کہتی اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ بہت ہی بے شرم ثابت ہوئی تھی۔ دوسری طرف امی نے اسے یہ بات بھی سمجھائی ہوئی تھی کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کی شادی نہیں ہوتی تب تک میں تمہارے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے بعد کچھ دن تو اس نے صبر کر لیا اور خاموش رہی، لیکن پھر اس نے دوبارہ سے واویلا مچانا شروع کر دیا اور امی کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو میری شادی کرنی ہی پڑے گی، ورنہ میں اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ کر شادی کر لوں گی۔ وہاں اس نے یہ بات کی اور یہاں امی کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سے جانتی تھی، کچھ بھید بھی نہیں تھا کہ وہ یہ کام بھی کر دیتی۔ لہٰذا انہوں نے رشتے والی آنٹی سے بات کر لی اور اسے کہا کہ وہ میری بہن کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے۔ میری چھوٹی بہن چونکہ بہت خوبصورت تھی، کوئی بھی اسے دیکھتا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا، لہٰذا اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا کوئی بڑی مشکل بات ثابت نہ ہوئی۔ 2 ہی دن بعد آنٹی اس کے لیے ایک بہت ہی پیارے لڑکے کا رشتہ لے کر آئیں۔ وہ بلا شبہ حسین لڑکا تھا اور میری بہن کے ساتھ خوب جچتا تھا۔ جب میں نے اس لڑکے کی تصویر دیکھی تو دل ہی دل میں اسے داد دی اور اپنی بہن کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ میری امی اس وقت غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو میں نے نظریں اٹھا کر اپنی امی کو دیکھا، جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی کو روتا ہوا دیکھ کر میں تیزی سے ان کے پاس گئی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، امی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو بس نصیب کے کھیل ہیں۔ جس کا نصیب جہاں پر جڑا ہوگا اس کی وہیں پر شادی ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں کوئی بہتر انسان ہی لکھا ہوگا۔ امی نے میرے ماتھے کو چوما اور مجھے دعائیں دینے لگی، جبکہ دوسری طرف میری بہن بہت پرجوش تھی کیونکہ اگلے ہی دن اسے رشتے والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ شام کے وقت بازار گئی اور اپنے لیے ایک پیارا سا سوٹ لے کر آ گئی۔ پوری رات وہ اپنے چہرے پر کچھ نہ کچھ لگاتی رہی اور اگلے دن کی تیاریاں کرتی رہی۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جب اچانک ہی اس نے بہت عجیب بات کر دی، مجھے یوں نہ دیکھو ورنہ تمہاری آہ مجھے لگ جائے گی۔ اس کی بات سن کر پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن جب میں اس کے بعد مکمل طور پر سمجھ گئی تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں تو اس کے لیے دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی، لیکن میں اسے کچھ بھی نہ بولی کیونکہ اسے سمجھانا اس وقت مشکل تھا۔ وہ اس وقت کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہی تھی، لہٰذا میں نے مزید جاگنے کا سلسلہ ملتوی کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگ رہی تھی
کہ کاش میں بھی پیاری ہوتی اور یوں مجھے بھی کوئی پسند کرتا اور میرے گھر میں رشتہ لے کر آتا۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن اور خوبصورت تھی۔ صبح سے میری بہن نے مجھے کچن میں گھسایا ہوا تھا۔ خود وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، وہ صرف اور صرف مجھے حکم دے رہی تھی، یہ چیز بھی بنانی ہے، یہ چیز بھی بنانی ہے، اس چیز کو زیادہ فرائی نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ امی اس کی اس قدر جلد بازی پر بار بار اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اس قدر بے شرم ثابت ہوگی، لیکن میری بہن کو تو جیسے امی کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد رشتے والے آ گئے۔ میں کچن میں ہی کھڑی تھی جبکہ میری بہن اس وقت کمرے میں تھی اور امی رشتے والی آنٹیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک میری بہن کچن میں آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، جاؤ جا کر مہمانوں کو دیکھ کر آؤ۔ میں وہاں سے جانے ہی لگی جب اپنے پیچھے مجھے اس کی آواز سنائی دی، تمہارا ویسے مجھے ایک فائدہ ہے، تمہیں میں یہ سوچ کر بھیج سکتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند نہیں کریں گی۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اس وقت بہت ہی مغرور لگ رہی تھی۔ میں اسے کچھ بھی نہ بولی اور کمرے میں چلی گئی۔ جب مہمان آنٹیاں چیزیں نوش فرما کر فارغ ہوئیں تو وہ میری امی کو کہنے لگیں کہ ہمیں آپ کی بڑی بیٹی پسند آئی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر نہ صرف میں حیران رہ گئی بلکہ میری بہن کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ خود ہی اپنے منہ سے بول پڑی کہ آپ اس کے نہیں بلکہ میرے لیے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ امی نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورا، لیکن وہ اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن رشتے والی آنٹی اس بات پر بضد تھیں کہ ہم نے آپ کی بڑی بیٹی کو بیاہ کر لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے، امید ہے کہ آپ رات کے وقت ہی ہمیں بتا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی اور اس کے پیچھے گھر میں ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہو گیا۔ رات کے وقت امی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور انہیں جا کر کہہ دیا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری بہن کا دل دکھے۔ میری بات سن کر امی مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگیں، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کون اپنا نصیب یوں کسی کو دیتا ہے؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے اچھے گھر میں تمہارا رشتہ ہو رہا ہے۔ میں بھی تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد امی مجھے دعائیں دینے لگی اور کہا کہ مطمئن ہو جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری چھوٹی بہن کو سمجھا لوں گی۔ امی کی باتیں سن کر میں بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد سے ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ لیکن یہ شادی کی تیاریاں کم اور میرے سسرال کے گھر میں سامان بھرنے کی تیاریاں زیادہ تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر لالچی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے جہیز کا مطالبہ کیا تھا جسے امی خوشی خوشی پورا کر رہی تھی۔ جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا تو میں نے امی کو ڈانٹا۔ امی نے اس بار بھی میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے چپ کروا دی۔ تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جہیز کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جہیز تو انہیں چھوٹی بہن سے بھی مل سکتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ہی کیوں چنا؟ اب یہ سوال تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں طرح کے خیالات گھوم رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون سا خیال کس حد تک سچا ہے، لہٰذا میں اپنی تمام سوچوں کو جھٹلا کر اپنی توجہ آنے والی زندگی کی طرف مرکوز کرنا چاہتی تھی، لیکن میں مرکوز نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر صرف ایک بار ہمارے گھر میں آیا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج کا لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا میری امی کے پاس گیا اور ان سے سلام دعا کر کے گھر سے چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس نے اس بارے میں امی کو بولا۔ الٹا امی نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے ملے
لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اب وہ شادی کے بعد ہی مجھ سے ملاقات کرے گا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سنا ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر نے تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آخر وہ تمہاری اس قدر گندی شکل کیسے دیکھتا؟ اس نے ڈرنا تھوڑی تھا۔ میری بہن تمام لحاظ سائڈ پر رکھ کر مجھے یہ باتیں سنا رہی تھی۔ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو آخر؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتی ہو؟ آخر تنگ آ کر میں نے روتے روتے پوچھا۔ وہ بیزارگی سے میرے چہرے کو دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی، میں تمہارے ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ جہاں تک تمہاری بات ہے تو میں تم سے صرف یہی چاہتی ہوں کہ تم مر جاؤ۔ اس نے بہت صفاقی کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ اس وقت مجھے اپنی بہن بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی اور کافی دیر تک روتی رہی۔ نہ جانے کیوں اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ سسرال جانے کے بعد بھی میری زندگی اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنے شوہر کی من چاہی بیوی نہیں ہوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ چاہے جانے کی خواہش میری ادھوری ہی رہ جائے گی، اور یہ سوچیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اور پھر میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس دن میرا دل بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اس وقت ہوا جب انہوں نے مجھے اسٹیج پر بٹھا کر میرے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا اور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ دلہن پردہ کرتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی وہ میرا بدصورت چہرہ ساری دنیا کو نہیں دکھانا چاہتے تھے، وہ اس میں اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ اگر ایسا تھا تو انہوں نے مجھے بہو ہی کیوں بنایا؟ انہوں نے میری زندگی برباد ہی کیوں کی؟ میں اسٹیج پر بیٹھی یہی سوچتی رہی اور اپنے آنسو بہاتی رہی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا اعلان ہوا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ میری نند نے مجھے کسی سے بھی نہیں ملوایا، یہاں تک کہ وہ اپنی کزنوں سے بھی مجھے چھپا رہی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی زندگی مجھے بہت ہی مشکل لگ رہی تھی۔ اس سے تو اچھا میں امی کے گھر ٹھیک تھی، وہاں پر کم از کم میں کھل کر سانس تو لے سکتی تھی۔ مجھے یوں لوگوں سے منہ تو نہیں چھپانا پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری نند کمرے میں آئی تو اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن گھونگھٹ اٹھانے کے فوراً بعد ہی وہ چلانے لگی اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا حال بنا لیا ہے اپنے چہرے کا؟ پہلے تو تم اتنی بدصورت ہو اور اوپر سے سارا کجلا بھی پھیل گیا ہے۔ چلو اٹھو، جلدی سے منہ دھو، ایسا نہ ہو میرا بھائی یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں انہیں بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جتنی دیر تک وہ بیٹھی رہی وہ عجیب و غریب باتیں کرتی رہی۔ ایک اور چیز جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی بھی لڑکی کو کمرے کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، آپ تو بہت ہی پیاری ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، جبکہ میری نند دوبارہ سے مجھ پر طنز کے تیر چلانے لگی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر آتا ہی ہوگا، مجھے امید ہے تم اسے کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ ویسے تو اسے تمہاری شکل دیکھ کر ہی غصہ آ جائے گا، لیکن پھر بھی کوشش کرنا کہ اسے زیادہ غصہ نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ پہلی رات ہی وہ تمہیں طلاق دے دے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہوں۔ وہ بغیر اگلے کے جذبات کا خیال کیے اتنے سخت الفاظ بول دیتے تھے کہ ان کی چبھن کافی دیر تک رہتی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی بہن کی باتیں گونجنے لگی، جس نے آتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ تم وہاں پر صرف ایک زندہ لاش بن کر رہو گی، کوئی بھی تم سے محبت نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ بات مجھے ابھی سے معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ تمہاری نند سے مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تمہارے ساتھ شادی صرف اور صرف جہیز کے لالچ میں کروائی، اور اس لیے کروائی کہ تم ان کے سامنے زیادہ بول نہ سکو اور ان کا میکا بنا رہے۔ اس وقت اس کی یہ باتیں سن کر میں نے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائی تھی کہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہوں، لیکن اب یہاں آ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بہن سچ ہی کہہ رہی تھی۔
اب مجھے اپنے شوہر سے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کیسا انسان ہوگا، پتہ نہیں وہ مجھے قبول بھی کرے گا یا نہیں، اور اگر واقعی اس نے میری نند کے مطابق مجھے طلاق دے دی تو پھر میرا کیا ہوگا۔ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو میرے دل میں جنم لے رہے تھے۔ اچانک مجھے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنی گردن جھکا دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پورے کمرے میں اندھیرا پھیل گیا ہو۔ جب میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً میرے شوہر نے لائٹ بند کر دی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی، وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں دلہن کے لباس میں اس کے کمرے کے سامنے موجود تھی۔ مجھے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ڈر کر اپنے آگے پیچھے بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں پر آ جائے اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ کیا سوچے گا۔ میں نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر میرے شوہر نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس کے بعد میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور اپنے شوہر کو آواز دینے لگی۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب میں مایوس ہو گئی تھی اور دروازے کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہاں پر بیٹھے مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اس کے بعد میرے کانوں میں اپنے شوہر کی آواز گونجی، جب بھی کمرے میں آؤ لائٹ بند کر کے آیا کرنا۔ اگر لائٹ آن کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میرے دل میں اپنے شوہر کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ میں اس سے بات بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن میری یہ ساری خواہشیں ادھوری ہی رہ گئیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف میری بری شکل تھی۔ اور پھر اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو ساری لڑکیاں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے تنگ کرنے لگی، لیکن میں کسی کے بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری نظروں کے سامنے بار بار کل رات کا منظر گھوم رہا تھا جب اس نے میری بے عزتی کر کے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اور پھر بعد میں کمرے میں صرف اس شرط پر داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی کہ میں لائٹ نہیں جلایا کروں گی۔ مطلب اسے میری شکل اتنی بری لگتی تھی کہ وہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ سوچ مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ لڑکیوں نے مجھ سے منہ دکھائی کے بارے میں پوچھا تو میں نے ٹال دیا۔ اسی وقت میری نند کمرے میں داخل ہو گئی اور میری طرف ایک ڈبی بڑھا کر کہنے لگی، واہ بی بی، تم نے تو پہلی ہی رات اپنے شوہر کو قابو میں کر لیا ہے۔ یہ تمہارا شوہر تمہارے لیے لایا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اپنے شوہر کو قابو کرنا تو دور کی بات، میری تو اس سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر دن کے وقت مجھے ایک اور حیرت کی خبر سننے کو ملی جب امی نے یہ بتایا کہ میرا شوہر وہ تمام سامان ہمارے گھر میں واپس رکھوا گیا ہے جو میری نند نے فرمائش سے بنوایا تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ سامان آپ اپنے پاس ہی رکھیں، اسے ہمارے پاس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں اپنی بہن کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ امی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھک رہی تھیں، جبکہ مجھے ایک کے بعد ایک حیرت کا جھٹکا لگ رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ اتنا اچھا تھا، پھر وہ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہا تھا؟ میرا دل دوبارہ سے اداس ہو گیا۔ دن کے وقت میں نے گھر میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد پورا دن یوں ہی گزر گیا، لیکن میں اسے نہ دیکھ سکی۔ رات کے وقت جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، لائٹ پہلے سے بند تھی۔ میں لائٹ آن ہی کرنے والی تھی جب میرے کانوں میں اس کی سنجیدہ آواز پڑی، لائٹ آن مت کرنا۔ میں وہیں پر رک گئی۔ میرا جسم دوبارہ سے ساکت ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کمرے میں ہی موجود ہوگا، لہٰذا میں اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی میں گزر گئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھ ڈالا کہ آپ میری شکل سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے سونے کا کہہ کر خود بھی دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ میں بیویوں کی طرح اس سے لڑنا چاہتی تھی، اس کے آگے ضد کرنا چاہتی تھی،
لیکن اس نے مجھے ابھی تک بیوی کا حق دیا ہی نہیں تھا، لہٰذا میں یہ سب کچھ صبر سے برداشت کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو میں اپنی امی سے بھی شکایت نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ امی بھی اس کی تعریفیں کرنے لگی تھیں، اور پھر 2 ہی دنوں میں میری نند کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ وہ مجھ سے نہایت ہی پیار سے بات کرنے لگی۔ پہلے جس طرح وہ میری بے عزتی کرتی تھی اور میری بدصورتی کے طعنے دیتی تھی، اب اس نے یہ سب کچھ کرنا بند کر دیا تھا۔ نہ جانے اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ سب کچھ ہی ٹھیک چل رہا تھا، میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ دوسری طرف میری بہن کے لیے ایک بہت ہی اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ امی نے اس کا رشتہ فوراً طے کر دیا۔ میری بہن بھی اب اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی، اور وہ فوراً کی اپنی اور میری لڑائی بھی بھول گئی تھی، بلکہ اس نے مجھ سے آ کر معافی بھی مانگ لی تھی۔ اس دن کافی عرصے بعد میں نے اپنی بہن سے کھل کر بات کی تھی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں اسے بتا دیا۔ اس بار میری بہن نے مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا، بلکہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے شوہر کے حالات سمجھ سکتی ہوں، وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تمہارا سامنا کر سکے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا بہتر ہوگا، وہ تمہارا سامنا کر لے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، اور اس سے پوچھنے لگی کہ میرے شوہر کو کیا ہوا ہے، ابھی اس کی پوزیشن کیسی ہے؟ میری بہن یکدم خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ تمہیں خود ہی اس بارے میں بتا دیں، کیونکہ میرے بتانے سے تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی اور شاید غصہ بھی آئے گا۔ اپنی بہن کی باتیں اب مجھے غصہ دلا رہی تھیں۔ وہ مجھے سیدھی بات بتانے کے بجائے پہیلیاں بجوا رہی تھی۔ میں نے اسے وہیں پر چھوڑا اور بھاگ کر امی کے کمرے میں چلی گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ میرے شوہر کو کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر امی پہلے تو حیران ہوئیں، یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں مجھ سے اس سوال کی امید نہیں تھی، اور پھر خاموشی سے میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ بیٹا، میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، بہتر ہے کہ تمہارا شوہر خود ہی تم سے اس بارے میں بات کرے، اور مجھے یقین ہے کہ جب اس کی حالت بہتر ہو جائے گی تو وہ تم سے ضرور بات کرے گا۔ اب مجھے بے چینی ہونے لگی اور تجسس بھی ہونے لگا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے گھر جا کر اپنے شوہر سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور پورا دن میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ رات کو تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آیا، میرا ہاتھ اچانک لیمپ سے ٹکرایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے چند لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کچھ عرصہ پہلے جو چہرہ بہت خوبصورت تھا، اب وہ آدھا جل چکا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی وہ پیارا ہی لگ رہا تھا۔ میرے شوہر نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں، شاید اسے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور لائٹ آن کر دی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ابھی بھی دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہو، بلکہ میرے لیے تم دنیا کے حسین ترین لوگوں میں سے ایک ہو، کیونکہ تمہارا دل اچھا ہے۔ تم نے میری بدصورتی کے باوجود مجھے قبول کر لیا، تو پھر تو یہ ایک معمولی سی شے ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر کو تھوڑی تسلی ہوئی، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اور وہ ہچکچا رہا تھا، اور پھر ہم دونوں نے اپنے دل کے حالات ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیے، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کھلے دل کے ساتھ قبول کر لیا۔ یوں ہماری زندگی بھی آسان ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔